السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، سامعین اکرام، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ دوسرا پارہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ ہم نے تلاوت کیا تھا اور اس کے متعلق کچھ ضروری مسائل بھی بیان کیے گئے تھے۔ ایک اس کا آخری حصہ رہ گیا ہے، اس کو بھی اس کی تفسیر بیان کریں اور ساتھ ساتھ دعا کے چند آداب آج بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسوں کو ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی جلد حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت کا جو ابتدائی حصہ جس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ کچھ لوگ دعا میں صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ دعا یوں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ تو جو صرف دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو اس طرح سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو ایسی دعا کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ یہاں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں تو صرف دنیا نہ مانگیں بلکہ آخرت ضرور مانگیں۔ آخرت کیا ہے؟ یعنی دنیا ختم ہونے کے بعد، جیسا کہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے، اسلامی نظریہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا سب ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ ابھی جو کچھ جس کو ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، یہ مکانات، یہ سب ایک دنیا ہے، ایک عالم ہے۔ ایک دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گے۔ یہ واحد اسلام ہے جو یہ نظریہ پیش کرتا ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں ایک دوسرا تصور ہے۔ ابھی حال ہی میں چند جو غیر مسلم جو اسکالرز ہیں انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے کہ ایک بہت بڑا کوئی ایک عذاب ٹائپ آنے والا ہے، اس میں سب ختم ہو جائے گا۔ اسے وہ قیامت یا آخرت نہیں تصور کر رہے ہیں، بس ایک ٹکراؤ ہو جائے گا چیزوں میں، سورج، چاند، یہ ساری چیزوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا اور اس کے بعد سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثوں میں اس بات کو صاف طور پر ذکر فرمایا گیا کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور جس دن دنیا ختم ہوگی وہ اس کے بعد آخرت کا حساب شروع ہوگا، اسی کو آخرت کہا گیا۔
میدان محشر جسے کہتے ہیں یا حشر جسے کہتے ہیں، اس کے متعلق ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اس وقت ایک ہوا چلے گی، ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلے گی. وہ ٹھنڈی ہوا جو ایمان والے ہوں گے ان کے بغل سے گزرے گی تو اس ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے ہی وہ انتقال کر جائیں گے. جو بھی ایمان والے ہیں، جو بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ سب انتقال کر جائیں گے. صرف رہ جائیں گے کافر ہی کافر رہ جائیں گے. جو اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرنے والے، صرف کافر ہی رہ جائیں گے. اب ان پر جو قیامت ٹوٹے گی، بہت ہی خطرناک جو حالات قیامت کے بتائے گئے کہ ایسے زلزلے ہوں گے کہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر اچھل جائیں گے. بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے. زلزلے آئیں گے، زمین پھٹے گی، اور ایسے ایسے خطرناک حالات ہوں گے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ غالباً یہ سورہ مومنون میں ہے، ان زلزلۃ الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے. اب اس دن کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اگر ان حالات کو اور اس کیفیت کو ایک حاملہ عورت جو حمل سے اگر دیکھ لے تو اس کا حمل ضائع ہو جائے گا، اس کا حمل ساقط ہو جائے گا. اتنے خطرناک حالات ہوں گے. لیکن ان حالات سے پہلے ہی ایمان والے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. جب دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد جو قیامت کے ہولناکیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، جو ایک فرشتہ ہیں، ان کو حکم فرمائے گا سور پھونکنے کا. ایک سور، ایک قسم کی آواز نکلے گی اس سے. پہلے آہستہ آہستہ آواز ہوگی، پھر بہت تیز آواز ہوگی. جیسے ہی یہ تیز آواز ہوگی تو اس آواز کو سن کر کے سب پھر ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. یہاں تک کہ سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے. صرف ذات باری تعالیٰ اللہ کی ذات میں باقی رہے گی، سب فنا ہو جائیں گے، کوئی باقی نہ رہے گا. پھر اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود زندہ فرمائے گا. پھر انہیں حکم ہوگا کہ پھر سور پھونکیں. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے. پھر اس سے جو آواز نکلے گی اس آواز کو سن کر کے پھر سب کے سب زندہ ہو کر کے آئیں گے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے تھے وہ سب پھر زندہ ہو کر کے، یہاں تک کہ جو قبروں میں تھے وہ قبروں سے اٹھ کر کے آئیں گے. جب سے اکٹھا ہوں گے وہ میدان محشر ہوگا. اسی کو حشر کہا گیا ہے، اس کو میدان جہاں اکٹھا ہوں گے اسے میدان محشر کہا گیا. اس کے بعد پھر یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. کس نے کیا کیا ہے، کیا عمل کیا ہے، اس کو اس کا حساب دینا ہوگا. یہ سب جو حالات ہیں اس کو آخرت کہا گیا. اور آخری جو فیصلہ ہوگا یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جو بھی ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جو گناہگار ہوں گے یا جو کافر اور مشرک ہوں گے انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا. یہ آخری فیصلہ ہوگا. تو اسی لیے جو آخرت کا جو آخری فیصلہ ہے، آخرت کا جو آخری فیصلہ ہے یعنی جنت میں جانے والا، وہ آخرت کی سب سے بڑی بھلائی ہے. یعنی جس کو جنت میں جانا نصیب ہو گیا سمجھ جاؤ اس کو آخرت کی بھلائی مل گئی. یہاں جو فرمایا جا رہا ہے آخرت کی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھلائی کیا ہے کہ وہاں نجات مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں جانا نصیب ہو جائے. یہ آخرت کی بھلائی ہے. قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ آخرت کی بھلائی جو ہے وہ جنت میں پہنچنے تک یہ اصل کامیابی ہے، یہی اصل ہمارے لیے آخرت کی بھلائی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں یہاں پر دعا مانگنے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ فرمایا گیا، بتایا گیا
یوں دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، کیونکہ دنیا کی بھلائی بھی ضروری ہے۔ دنیا میں بھلائی کیا ہے؟ خوشحال زندگی، کسی کے محتاج نہ رہیں، یہ ایک اچھی زندگی جسے ہم عرف عام میں جسے اچھی زندگی کہتے ہیں، اپنے ماحول اپنے عرف کے مطابق جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے، وہ چیز اگر مل جائے، جیسے کھانا پینا، کپڑا لتا، رہنے کا مکان، یہ جو دنیا کی بھلائی ہے، اور اتنی بس مل جائے کہ جس سے ہمارا زندگی کا گزارا ہو سکے، یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ تو دنیا کی بھلائی بھی مانگو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ جو لوگ صرف دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، آخرت کی بھلائی نہیں ملے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہاں آخرت کی بھلائی کی بھی دعا مانگے، اور ساتھ ہی ساتھ وقینا عذاب النار، وقینا مطلب ہمیں بچا، عذاب النار جہنم کے عذاب سے، یہ بھی دعا مانگنے کا حکم ہے کہ جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرتے رہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے۔ ان کی کمائی یعنی جو بھی انہوں نے دنیا میں کیا ہے، جیسے آج الحمدللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دنیا کی کمائی ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان شریف آ جائے تو یہ دنیا کی کمائی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر دیے، یہ دنیا کی کمائی ہے۔ حج فرض ہو گیا، حج ادا کر لیے، یہ دنیا کی کمائی۔ جو بھی دنیا میں آپ نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ سب دنیا کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو کچھ ان کی کمائی ہے، جو انہوں نے دنیا میں کیا ہے، اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب فرمانے والا ہے۔ یہاں ایک ذہن میں سوال اٹھتا تھا، اس کا جواب دیا گیا۔ سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی حساب لینا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اگر یہاں ہم سے کہا جائے کہ 100-200 لوگ ہیں، سب کا حساب لیجئے، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 100-200 آدمی کا حساب لینا، کہ جیسے اگر ہم کو حساب لینا ہو، یہ پوچھ تاچھ کرنا ہو کہ آپ نے ابتدائی زندگی یعنی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کتنی نمازیں پڑھی، کون کون سی نمازیں آپ نے چھوڑی، کتنے روزے آپ نے چھوڑے، کتنے زکوٰۃ ادا نہیں کی، کتنی قربانیاں آپ نے چھوڑی، یہ سب حساب، ایک ایک کا حساب اگر لیا جائے کتنا ٹائم لگے گا؟ آج کل یہ زیادہ چل رہا ہے حساب کتاب والا معاملہ، ای ڈی کو لگایا جاتا ہے، انکوائری شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا، اتنی جائیداد کیسے جمع ہو گئی، اتنا پیسہ کہاں سے آیا، سب حساب دینا پڑ رہا ہے۔ تو دنیا میں انسان کا اگر حساب لینا ہوتا ہے تو ایک ایک انسان کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی کسی کے لیے ایک پورا دن بھی لگ جاتا ہے، اس کا پورا حساب نہیں ہو پاتا ہے۔ تو یہ اتنی پوری تعداد اربوں خربوں کی تعداد میں ہوگی، کیونکہ حساب جب ہوگا تو اولین آخرین کا ہوگا نا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان دنیا میں آئے، کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، اتنوں کا پورا حساب لینا۔ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنوں کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ کیا ممکن ہے؟ یہ آسان ہے اتنا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ بہت جلد حساب لینے، اللہ تعالیٰ جب حساب لینے آئے تو پھر اس حساب میں بہت جلدی ہوگی، پلک جھپکنے میں حساب بھی ہو جائے گا۔ جن کو میدان محشر کی سختی کو جھیلانا ہے ان کا حساب بڑا سخت ہوگا، اور جن کو میدان محشر کی سختی نہیں جھیلانا ہے بلکہ ان کا آسان کرنا ہے تو ان کا حساب بھی آسان ہوگا۔ یہ دستور خداوندی ہوگا وہاں پر۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کافر مرے، مشرک مرے، شرک کر کے کفر کر کے مرے، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، ان کو سیدھے سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حساب لیا جائے گا ان کا، ان کے حساب کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اب حساب لینے کا معاملہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے حقدار ہیں یا نہیں، وہ حساب لیا جائے گا۔ لیکن جو مکمل جنت میں جانے کے حقدار ہی نہیں ہیں، جہنم میں جانے کے حقدار ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کو سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رہے مسلمان، وہ بھی اسلام قبول کیے، ایمان لے آئے، ان کا حساب ہوگا۔
ان میں بھی یعنی جو ایمان والے ہیں اسلام قبول کیے ان میں بھی کچھ وہ حضرات ہیں ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہوگا. وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے. ان کو سیدھے جنت میں بھیج دیا جائے گا. حساب جو ہوگا ماں و شما جو ہم جیسے ہیں کہ دنیا میں ہم نے کچھ نیکیاں بھی کیے ہیں، کچھ گناہ بھی کیے ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہوئی ہیں، تو وہ حساب لیا جائے گا اور ان کے لیے بہت ہی بھاری ہوگا حساب. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر کا حساب ہونے سے پہلے ہی دنیا میں اپنا حساب کر لو، حساب درست کر لو کہ اگر تم نے دنیا میں اپنا حساب درست کر لیا تو پھر میدان محشر کی سختی آپ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ آسانی کے ساتھ آپ منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور وہاں جب سختی ہوگی، حساب دینا ہوگا، جس کی پکڑ ہو گئی وہ بہت ہی خطرناک ہے. یہاں تک کہ میدان محشر کی گرمی اور اس سختی کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ جس کا جتنا لمبا حساب کتاب ہوگا اتنا ہی وہ پسینے میں ڈوبا رہے گا، کیونکہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا. زمین تانبے کی ہوگی اور سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوگا، تو کتنی گرمی اس وقت محسوس ہو رہی ہوگی، دماغ کھول جائے گا. آج سورج کتنی بلندی پہ ہے تو ہم کو گرمی محسوس ہو رہی ہے، اور جب سورج اتنی قریب میں ہوگا تب کیا حال ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس دن کے حساب سے ڈرو، جس دن کا حساب بڑا سخت ہوگا. سورج کی گرمی سے تمہاری حالت خراب ہوگی اور اس وقت تم سایہ تلاش کرو گے لیکن کوئی سایہ نہیں ملے گا، سایہ نہیں ملے گا، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. لیکن عرش اعظم کا ایک سایہ ہے، وہ بھی چند خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے. 7 حضرات ہیں جن کو عرش اعظم کا سایہ عطا کیا جائے گا. اس کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں. ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو ایمان والے جنہوں نے 5 وقتہ نماز کی پابندی کی اور 5 وقتہ نماز کے لیے ان کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میدان محشر کی گرمی میں بھی انہیں عرش اعظم کا سایہ نصیب ہوگا. عرش اعظم کا سایہ اس گرمی میں جسے میسر ہو جائے وہ ایک بہت بڑی نعمت مل جائے گی. تو یہ آخرت کی ایک چند تفصیل، تھوڑی سی میں نے تفصیل عرض کی ہے. یوں تو آخرت کے متعلق حدیثوں میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں. الغرض یہ دعا ہمیشہ مانگتے رہیں کہ آخرت کی بھلائی ہمیں مل جائے، آخرت کی کامیابی مل جائے. تو آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حساب آسان ہو جائے اور جو بھی معاملات ہیں اس میں چھٹکارا مل جائے اور جنت میں جانے کا حکم مل جائے. یہ آخرت کی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی اور یہ بھلائی ہے. اب آئیے دعا مانگنے کے متعلق حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی لکھی تفسیر نعیمی بڑے مفسر ہیں، انہوں نے کچھ خاص چیزیں دعا کے آداب کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں. اس کو اگر سن لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ دعا ہر شخص مانگتا ہے بلکہ دعا مانگنا بھی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے اس سے بڑا ہتھیار کیا ہے کہ دعا کرے. بس کبھی کبھی ہم کو مایوسی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار کچھ نہیں ہے اور دشمن جو ہے پورے ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر کے ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم کیا کر پائیں گے. تو ایسے موقع پہ ہماری دعا جو ہے ان کے ہتھیار سے بھاری ہو سکتی ہے. دعا کے اندر بھی اتنی تاثیر ہے کہ بڑے بڑے جو دشمن چمچور ہتھیار سے لیس ہو کر کے سامنے آ جائیں ان کے ہتھیار اتنا کام نہیں کر سکتے جو ایک مومن کی دعا کام کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں کہ دعا کے اندر تاثیر کیسے پیدا ہوگی. اس کے لیے دعا کے چند آداب ہیں. فرماتے ہیں دعا میں چند باتوں کا خیال رکھیں. نمبر 1، نہ تو صرف دنیا ہی کی دعا مانگے اور نہ صرف آخرت کی بلکہ دونوں کی. یعنی جب بھی آپ دعا مانگیں تو دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی کی دعا مانگے. نمبر 2، یہ نہ کہے کہ مولا اگر تو چاہے تو دے دے، بلکہ جزم اور وثوق سے مانگے کہ دے ہی دے. دعا کے وقت قبولیت کی پوری امید رکھے،
مایوس کی دعا غیر مقبول ہے. یعنی جب بھی آپ دعا مانگ رہے ہوں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. تو پہلے ہی اگر ہم یہ مایوس ہو گئے کہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے، خالی ایسے ہی دعا کر رہے ہیں، یہ تو مایوسی ہوئی ہے. بلکہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا، ایسا یقین رکھ کر کے دعا مانگی ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک فرمان بھی ہے کہ بندے کے گمان کے میں قریب ہوتا ہوں. یعنی بندہ میرے متعلق جو سوچتا ہے یقیناً اس کے مطابق میں اسے عطا کرتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ کبھی اگر عطا نہ ہو، جو ہم نے مانگا وہ عطا نہ ہو، تو یہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، ہو سکتا ہو اس کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہونے والی ہو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اس دعا کو تو سن لیا لیکن وہ نہ عطا فرمائے. لیکن دعا مانگتے وقت ہماری پوری نیت، ہمارا تصور، ہمارا خیال، ہمارے دل و دماغ میں یہ ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، وہ یقیناً ضرور عطا فرمائے گا. کوئی امید رکھے، مایوس نہیں ہونا ہے. مایوس ہو کر کے یہ تو ملنے والا نہیں، پھر بھی چلو مانگ لیتے ہیں. جیسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ لینے جاتے ہیں، قرض مانگنے جاتے ہیں، تو پہلے ہی سے مایوس رہتے ہیں کہ شاید یہ دے گا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، پھر بھی چلو مانگ لیتے ہیں، دے دے گا تو ٹھیک ہے. تو یہ ایک انسان سے جب مانگنے کی خواہش ہوتی ہے یا کسی سے قرض لینا ہوتا ہے تو اس وقت کبھی کبھی مایوسی رہتی ہے، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے وقت مایوسی کبھی نہیں ہونا چاہیے. دل کھول کر کے اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے. نمبر 3، کبھی بھول کر بھی اپنے لیے بد دعا نہ کرے کہ شاید یہ بھی ساعت قبولیت ہو. کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے، خاص طور پر عورتیں، تھوڑی سی تکلیف اگر ہے یا گھر میں پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو اپنے لیے بد دعا کرتے رہتے. اللہ مجھے جلدی سے موت دے دے، اللہ مجھے جلد ہلاک کر دے، مجھے تباہ کر دے. یہ اس طرح سے کہنا بالکل ہی درست نہیں ہے. کسی تکلیف میں یا غم میں یا کسی مصیبت کے وقت یا کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی، کیونکہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہونے لگتا ہے تو کچھ عورتیں جو ہے وہ شوہر کو ڈرانے کے لیے بھی ایسی دعا مانگتے ہیں. یہ دعا مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہو کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ کون سا وقت کون سی دعا قبول ہو جائے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور دعا قبول ہو گئی تو واقعی وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے. اس لیے بد دعا اپنے لیے بھی نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے. اسی طرح سے اپنے بچوں کے لیے بھی کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہے، خاص طور پر مائیں، اپنے بچوں کے لیے کبھی بد دعا دے دیتے ہیں. بچوں کے لیے بد دعا نہیں دینا چاہیے. کتنا بھی بچہ ستائے، پریشان کرے، تو اس کو بد دعا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہو وہی بد دعا اثر کر گئی تو بیچارے اس کی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو. آج بگڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہو کل سدھر جائے. ماں باپ کو اپنی اولاد کے حق میں دعا ہی کرنا چاہیے، بہتر دعا کرنا چاہیے، بھلائی کی دعا کرنا چاہیے، اس کے سدھار کی دعا کرنا چاہیے، بد دعا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، کیونکہ ابھی وہ اس کے دماغ پر شیطان سوار ہے، اس لیے ہو سکتا ہو وہ پریشان کر رہا ہے، لیکن اس کے حق میں آپ دعا کریں تو وہ شیطان دور ہو جائے اور اس کو سمجھ آ جائے. نمبر 4، رب سے عدل نہ مانگے، فضل مانگے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بیمار صحابی کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے. ان کو سخت بیمار اور کمزور پایا. فرمایا کیا تم نے اپنے لیے بد دعا کی تھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ کہا کرتا تھا کہ خدایا مجھے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دے، آخرت کے عذاب سے بچا لے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس کا قہر کون برداشت کر سکتا ہے. تم نے یہ دعا کی ہوتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دیکھیے یہاں پر عدل نہ مانگے، فضل مانگے. عدل ایک ہوتا ہے انصاف، اور فضل تو یہ اس کی مہربانی ہے. عدل مانگنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ میں نے جو کیا ہے، جو میں نے کیا ہے اس کا مجھے بدلہ ملنا چاہیے. جیسے میں نے نمازیں پڑھی ہیں تو مجھے نمازوں کا بدلہ ملنا چاہیے، گناہ کیا ہے تو گناہوں کا بدلہ ملنا چاہیے. تو یہ کہنا یہ عدل مانگنا ہوا. اللہ کی بارگاہ میں عدل نہ مانگو بلکہ فضل مانگو
کہ ہم نے اگر پوری زندگی بھی عبادت کی ہے تب بھی عدل نہ مانگو بلکہ فضل مانگو، اے اللہ بس تیرے فضل سے ہمیں بخش دے، کیونکہ اللہ کا فضل جس پر ہوتا ہے تو کبھی کبھی بہت سارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی روایتیں ہیں کہ زندگی بھر ایک بندے نے گناہ پر گناہ کیا ہے، پاپ کیا ہے، ظلم کیا ہے، جرم کیا ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں گڑا کر مانگ لیا اور اسے موت آ گئی تو اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو یہ فضل مانگنا چاہیے، عدل نہیں۔ فضل کیا ہے؟ یعنی اللہ کی مہربانی، بس اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرو مولا اپنا فضل عطا فرما، ہم پر فضل فرما، کرم فرما۔ تو یہ دعا کا طریقہ ہے۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے، اور وہ سخت پریشانی میں تھے کیونکہ بیماری جو لگی ہوئی تھی دور ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر حضور نے ان سے پوچھا کیا تم نے دعا کی تھی؟ تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہاں میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ دنیا میں ہی مجھے اس کا بدلہ دے دے، یعنی جو میں نے گناہ کیے ہیں ان کا بدلہ مجھے دنیا میں دے دے۔ تو کبھی کبھی بیماری جو ہے وہ دنیا میں گناہوں کے بدلے کے طور پر دے دی جاتی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو جو حضرات ایمان والے ہیں اور بیماری کے عالم میں دنیا سے انتقال کر گئے تو وہ بیماری ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے ان کے گناہ دھل جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بیماری کو بھی برا نہ سمجھنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن مانگنا نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں مجھے بیماری مل جائے، مجھے یہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شفا مانگے، صحت مانگے، تندرستی مانگے، کیونکہ شفا، صحت، تندرستی یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کا سوال کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی گناہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اور شفا اور صحت مانگنا بھی اس مقصد سے تاکہ شفا حاصل ہو جائے، صحت اور تندرستی حاصل ہو جائے تو ہم اللہ کی زیادہ زیادہ عبادت کر سکیں گے، اللہ کی اور زیادہ عبادت کر سکیں گے، اور اگر بیمار رہیں گے تو عبادت نہیں کر پائیں گے، اللہ کی بندگی نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے اور زیادہ صحت مانگیں، شفا حاصل ہونے کی دعا مانگیں۔ اب یہاں پر ایک اور کتاب میں سے فرماتے ہیں حج میں خصوصاً طواف میں خاص کر رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا ضرور مانگے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رکن اسود پر اسی دن سے ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جب سے آسمان و زمین بنے اور آمین آمین کہہ رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رکن یمانی پر 70 فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں، لہذا یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ضرور پڑھو۔ جو حضرات جا کے آ چکے ہیں، جنہوں نے حج کی سعادت حاصل کر لی ہے، ان کو شاید اس کا علم ہوگا، کیونکہ حج کے ارکان، طریقے وغیرہ میں بتایا جاتا ہے کہ حجر اسود جہاں پر نصب ہے خانہ کعبہ کے پاس، وہاں سے لے کر اس چوڑائی میں جو دوسرا کونا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک یہ حصہ، اس کو مستجاب کہا جاتا ہے، مستجاب۔ تو وہاں سے جب گزر رہے ہوں تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہاں جو دعا پڑھ لے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر 70 فرشتے، کتنے؟ یہ روایت میں ہے کہ 70 فرشتے وہاں پر مقرر ہیں، وہاں موجود رہتے ہیں، اور ہر دعا کرنے والے کی دعا پر وہ آمین کہتے ہیں، اور جہاں فرشتے آمین کہیں وہاں ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی ایک دعا کا طریقہ ہے۔ اب ایک چیز اور، نمبر 7، دعا میں اچھی عبارت سے بچے، خشوع خضوع کی کوشش کرے۔ اچھی عبارت کبھی حجاب بن جاتی ہے، یعنی دعا مانگتے وقت بہت اچھے الفاظ استعمال کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر عربی زبان کے جو بہت بڑے ماہرین ہیں، وہ جیسے الفاظ کی سیٹنگ جسے کہتے ہیں وہ دعا میں طریقہ اپناتے ہیں، یا اردو میں بھی اگر اپنی زبان میں دعا کر رہے ہیں تو وہ الفاظ کی سیٹنگ کی طرف توجہ نہ کریں بلکہ جو اصل ہم مانگ رہے ہیں اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل اور نیت دیکھی جاتی ہے، وہ الفاظ کی سیٹنگ نہیں کہ کیسے الفاظ
بہت خوبصورت الفاظ، عربی ادب یا اردو ادب کے الفاظ، کتنے اچھے الفاظ کہہ رہا ہے، اسی حساب سے اس کو دیا جائے گا ایسا نہیں، بلکہ جس کے اندر جتنی تڑپ ہے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اسے عطا بھی فرماتا ہے۔ یہ بھی دعا کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے دعا صرف اپنے لیے نہ کرے، سب مسلمانوں کو شامل کریں۔ دعا جب بھی آپ کریں تو صرف اپنی ذات کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ کل امت مصطفیٰ کے لیے کرے، تمام مسلمانوں کے لیے کرے، کیونکہ ہو سکتا ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے وہ اپنے لیے جو مانگا ہے اس کو بھی قبول فرما لے، اس لیے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کو دعا میں شامل کرے۔ نمبر 9، صرف مصیبت ہی میں دعا نہ مانگا کرے، بلکہ رنج و راحت، غم و خوشی ہر وقت اپنے ہاتھ اس بارگاہ میں پھیلائے رکھے۔ کبھی کبھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ جب مصیبت آتی ہے تب دعا مانگنے کے لیے آتے ہیں، خوشحالی میں ہے تو وہ اللہ کا گھر بھی نظر نہیں آتا اور دعا کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے، دعا کا خیال بھی نہیں، ارے ابھی اچھا چل رہا ہے نا، ایسا نہیں۔ جب خوشحالی ہو تو اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اور مانگے کہ مولا جو تو نے نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت میں قرار، اس نعمت میں برکت عطا فرما، یہ نعمت زائل نہ ہو جائے۔ نعمت کے زوال کی سے بھی پناہ مانگنے کا حکم ہے کہ جو اللہ کی نعمت مل چکی ہے وہ نعمت ہمارے ہاتھ سے چھن نہ جائے، اس بات کی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو خوشحالی میں بھی دعا مانگے، غم میں بھی، تکلیف میں، مصیبت میں، جس حال میں ہو لیکن دعا مانگتے رہیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی کسی کی دعا جو ہے رب تبارک تعالیٰ سنتا ہے لیکن اسے جلدی نہیں عطا فرماتا، اس کے بارے میں بزرگان فرماتے شاید اس کا مانگنا اللہ کو پسند ہے، اس لیے رب چاہتا ہے کہ اور مانگتا رہے، اور مانگتا رہے، کیونکہ اگر جلدی مل جائے تو پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دے گا۔ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ جس نے مانگا اور فوراً وہ چیز مل گئی تو اب وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، چلو میں نے جو مانگا مل گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی کبھی دعا مانگنے والے کی دعا پر اس کی طلب پر وہ چیز نہیں عطا کی جا رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، تاکہ دعا اور مانگتا رہے، اور دعا مانگتے مانگتے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں وہ گم ہو جاتا ہے۔ رب یہی چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے قریب ہو جائیں، میرے بندے مجھ سے قریب ہو جائیں، اور جب دعا مانگنے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ سے ایک دم قریب ہوتا ہے، رب سے قریب ہوتا ہے۔ اور واقعی دعا مانگتے وقت ادھر ادھر توجہ نہیں ہونا چاہیے، ادھر خیال ادھر خیال، بس صرف خیال یہ ہو کہ میں رب کی بارگاہ میں ایک دم سامنے حاضر ہوں اور میرا رب، میرا مولا میرے سامنے ہے، میں اس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تصور یہ کیجئے کہ کبھی کبھی جیسے کسی بزرگ کی بارگاہ میں، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک تصور ہے کہ ان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے، ان سے ہم کچھ عرض کر رہے ہیں، تو بلا تشبیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں ایک تصور یہ ہو کہ ہم احکم الحاکمین، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، رب کائنات ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، اس طرح سے مانگے، انشاءاللہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک آخری بات دعا کے آداب میں سے کہ حرام چیز کی کبھی دعا نہ کرے، حرام چیز کے بارے میں کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کرے کہ یہ مل جائے۔ جیسا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ جیسے کسی سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، ناجائز حرام تعلقات، مرد اور عورت کا بلا شادی بغیر نکاح کے تعلقات، یہ زنا ہے، حرام ہے، تو کوئی اگر اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ وہ چیز حاصل ہو جائے تو یہ حرام چیز کے لیے دعا کرنا یہ معاذ اللہ کفر تک پہنچانے والا ہے۔ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام فرمائے وہ تم اللہ سے مانگ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ حرام چیز کی طلب بھی نہیں رکھنا ہے، حرام چیز کی کبھی دعا بھی نہیں کرنا ہے۔ جو چیز جائز ہے، حلال ہے، اس کے لیے آپ طلب کرو، اس کے لیے مانگو، جیسے روزی ہے، حلال روزی اللہ سے مانگو، عمر میں برکت مانگو، صحت میں برکت مانگو، اور کچھ اپنے بہت سارے مشکل کام ہیں جو دنیاوی اعتبار سے جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے، کام نہیں بن رہے ہیں، ان مشکلات کی آسانی کے لیے دعا مانگو۔ اس طرح سے جب دعا کی جاتی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ لیکن
اس کے بارے میں جلدی نہ رکھیں کہ جلدی سے مل جائے، جلدی سے مل جائے، بس مانگتے رہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو جب منظور ہوگا وہ عطا فرمائے گا۔ مانگنے کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں، جب وہ چاہے ہمیں عطا فرما دے۔ اور ہو سکتا ہو دنیا میں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کو آخرت میں دینا ہو تو کسی دوسری شکل میں، دوسرے انداز میں ہمیں آخرت میں اسے عطا فرمایا جائے گا۔ بہرحال دعا سے رکنا نہیں ہے بلکہ دعا کرتے رہنا ہے۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ دعا کے لیے جو آداب، جو طریقے بتائے گئے انہی آداب اور طریقے کے مطابق دعا کرتے رہیں۔ اب یہاں ایک ذہن میں ایک بات آ گئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا کہاں تک، کیسے، کس طرح سے ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے۔ بہرحال یہ ہاتھ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیونکہ ایک مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے تو کبھی ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک ہاتھ نہیں، ہم دونوں ہاتھ سے بڑھائیں۔ بعض بزرگان دین نے، بعض اللہ والوں نے دعا کا جو طریقہ بتایا ہے، حضرت علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ دعا کا طریقہ، ہاتھ جب اٹھائیں تو یہ چہرے کے قریب ہو، سینے سے تھوڑا اوپر ہو، دونوں ہاتھ سینے سے اوپر ہو، اور دونوں ہاتھ تھوڑا جدا ہوں، ملے نہ ہوں، جدا ہوں۔ یہ طریقہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح سے دونوں کو ملا کر کے بھی مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ جو اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا طریقہ دیکھا گیا، صحابہ اکرام نے بتایا، تو یہی طریقہ ہے کہ جو سینے سے اوپر ہاتھ اٹھے ہوں اور انگلیاں بالکل قبلے کی طرف رخ ہوں، اور ہتھیلی جو ہے وہ آسمان کی طرف ہو، دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں اور دونوں ہاتھ تھوڑا سا جدا ہوں۔ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ وکافی مزیدا، اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، دنیا کی بہت ساری مصیبتوں سے ہم میں گھرے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کی تمام مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہماری روزی میں، روزگار میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، کرم فرما، مولا تیرے خزانہ غیب میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم نے جو قرض دار ہو گئے انہیں قرض سے نجات عطا فرما، قرض ادا کرنے کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمیں ذہنی قوت عطا فرما، جسمانی قوت عطا فرما، طاقت و توانائی، تندرستی عطا فرما کہ ہم خوب عبادت کر سکیں اور دین کی خدمت کر سکیں۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، آنے والی نسلوں کو، تمام مسلمانوں کو یا اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھ، تیرے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر، ایمان والے راستے پر قائم رکھ، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں برائیوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی تمام آفتوں اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما، بالخصوص 5 وقتہ نماز با جماعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مع الجود والكرم
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله